نیکسٹ ٹاپک ہے بیلنس آف ٹریڈ. سو بیلنس آف ٹریڈ توازن تجارت. توازن تجارت سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ملک کی پیمنٹس ہوتی ہیں اور اس کی جو ریسپٹس ہوتی ہیں ان کا جو آپس میں توازن ہوتا ہے ایک سال کے عرصے میں, اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ یا توازن تجارت. کیا مراد ہے اس سے؟ دی سسٹمیٹک ریکارڈ آف ویلیو آف ویزیبل امپورٹس پیمنٹس اینڈ ایکسپورٹس ریسپٹس آف اے کنٹری ان 1 year از کالڈ بیلنس آف ٹریڈ. کہ ایک سال کے عرصے میں ایک ملک جتنی بھی چیزیں باہر سے منگواتا ہے اس پہ جو پیسے خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی چیزیں باہر بیچتا ہے اور اس سے جو اس کو پیسے ملتے ہیں, تو جو پیسے وہ خرچ کرتا ہے اور جو پیسے اس کو ملتے ہیں ان دونوں کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ. کہ ایک سال کے عرصے میں اس نے کتنی چیزیں باہر سے منگوائیں اور اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا اور کتنی چیزیں باہر بیچی ہیں اور کتنے پیسہ اس کو ملا ہے. تو اپنی پیمنٹس اینڈ ریسپٹس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے ایک سال کے عرصے میں کسی ملک کا, اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف ٹریڈ یا توازن تجارت. اگر کوئی ملک جو ہے وہ ایک سال میں بہت زیادہ چیزیں باہر بیچتا ہے اور کم چیزیں باہر سے منگواتا ہے, مطلب ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے اور امپورٹ کم کرتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ سرپلس ہوتا ہے. سرپلس مطلب فیوریبل ہوتا ہے, موافق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مینس اس کے پاس ٹریڈ کے بعد پیسے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ سرپلس بیلنس آف ٹریڈ از اکول ٹو ایکسپورٹس مائنس امپورٹس. کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ 7,000 روپیز جو ہے اتنی چیزیں جو ہیں وہ باہر 7,000 روپیز کی جو چیزیں ہیں وہ بیچی ہیں اس نے, اور 5,000 روپیز کی چیزیں اس نے باہر سے منگوائی ہیں, تو اس کا مطلب ہے جب ہم ایکسپورٹس مائنس امپورٹ کریں گے تو ہمارے پاس 2,000 روپیز بچ جائیں گے. مطلب اس نے جو ٹریڈ کی ہے اس سال اس میں 7,000 اس نے وہاں سے کمائے ہیں اور 5,000 اس نے خرچ کیے ہیں, تو 2,000 روپیز اس کے پاس بچ گئے ہیں, جو کہ سرپلس بیلنس آف ٹریڈ کو شو کریں کہ اس وقت اس کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ فیوریبل جا رہا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی کنٹری جو ہے زیادہ چیزیں باہر سے منگواتی ہے اور کم چیزیں باہر بیچتی ہے, امپورٹ جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کم کر رہی ہے, تو اس ٹائم پہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. 7,000 روپیز یہاں پہ میں نے شو کیا ہے کہ 7,000 روپیز جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کرنے سے کما رہا ہے اور 10,000 روپیز جو ہے وہ اس نے باہر سے امپورٹ کیا 10,000 روپیز کی چیزیں, مالیت کی چیزیں, تو اس کا مطلب ہے مائنس 3,000 روپیز جو ہے اس کو ڈیفیسٹ ہو رہا ہے, خسارہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنے روپیز جو ہیں اس کو خسارے میں جا رہا ہے اس کا بیلنس آف ٹریڈ. تو اس سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے, بیلنس توازن تجارت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے جو اس کی ادائیگیاں ہوتی ہیں, اس کی وصولیاں ہوتی ہیں, اس کے ریکارڈ کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ریکارڈ اس کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرپلس اس کا بیلنس آف ٹریڈ آ رہا ہے, اور اگر یہ ریکارڈ جو ہے اس کی فیور میں نہیں جا رہا ہوتا اور اس کو خسارہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیسٹ یا انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ. تو جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بیلنس آف پیمنٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی سیم ایز بیلنس آف ٹریڈ ہے. اس میں اور بیلنس آف ٹریڈ میں صرف ایک ڈفرینس ہے. بیلنس آف ٹریڈ میں جب ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں, ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم صرف ویزیبل گڈس کو شامل کریں گے. ویزیبل گڈس سے مراد یہ ہے کہ اشیاء, گڈس, جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ٹینجیبل گڈز ہیں, ان کی بات ہم کریں, مطلب کہ اشیاء کی بات کریں. جب ویزیبل گڈس کی ٹریڈ ہوگی اور اس کے بیلنس کی بات کریں گے تو وہ بیلنس آف ٹریڈ ہوگا. لیکن بیلنس آف پیمنٹ میں ہم ویزیبل گڈس کے ساتھ انویزیبل گڈس کو بھی شامل کرتے ہیں. اب ویزیبل اور انویزیبل گڈس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, ویزیبل گڈس یہ ہے کہ آپ نے امریکہ سے گندم خریدی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کیا کیا ہے, ویزیبل ٹریڈ کیا ہے, ایک چیز جو آپ خرید رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کا کوئی شخص باہر جا کے امریکہ میں پڑھتا ہے, پڑھائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ پیسے خرچ کرتا ہے, ان کی یونیورسٹی کو جو ہے وہ پیسے پے کرتا ہے, تو یہ جو ہے یہ بھی ہمارے ملک کا ایک شہری جو ہے باہر جا کے پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ وہ پے کر رہا ہے, ان کو پیسے دے رہا ہے اور وہاں سے سروسز حاصل کر رہا ہے, خدمات حاصل کر رہا ہے. سروسز مینس کہ اس نے ایجوکیشن جو ہے وہاں سے حاصل کر رہا ہے,
کو امریکہ کو اس کے بدلے وہ پے کر رہا ہے، لیکن سروسز یا ایجوکیشن جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اشیاء ویزیبل اور انویزیبل دونوں جو گڈز ہوتی ہیں ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے سسٹمیٹک ریکارڈ کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ مطلب ڈیفینیشن سیم ہے بیلنس آف ٹریڈ جیسی، لیکن اس میں ہم نے صرف یہ ایڈ کر دینا ہے کہ اس میں ہم نے صرف ویزیبل گڈس کو انکلوڈ کیا تھا، اور اس میں ہم نے انویزیبل گڈس سروسز کو بھی انکلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خدمات کو بھی انکلوڈ کرنا ہے۔ اب اس میں بھی سیم ویسے ہی ہے کہ جب کنٹری جو ہے وہ انویزیبل ویزیبل گڈس جو ہے وہ زیادہ ایکسپورٹ کر رہی ہے اور کم امپورٹ کر رہی ہے، تو اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، اس کو یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے، تو یہ بیلنس آف پیمنٹ اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا، سرپلس ہوگا یا فیوریبل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کنٹری جو ہے وہ زیادہ امپورٹ کر رہی ہے اور کم ایکسپورٹ کر رہی ہے تو اس کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ انفیوریبل یا ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا۔ آئٹمز آف بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف پیمنٹس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہے ریوارڈ آف سروسز آف فورن کمپنیز، جو فورن کمپنیز ہیں، بین الاقوامی یا بیرونی کمپنیز جو ہیں، ان کی سروسز جو خدمات دیتی ہیں اس کا ریوارڈ اجرت وہ انکلوڈ ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ میں۔ مطلب فار ایگزامپل اگر ہم ہائر کرتے ہیں کسی بھی انشورنس کمپنی کو جو فورن کمپنی ہے، اگر ہم کسی شپنگ کمپنی کو ہائر کرتے ہیں جو فورن کمپنی ہے، تو اس طرح کی فورن کمپنیز بینکس ہوتے ہیں، وہ آ کے جب ہمارے ملک میں اپنی سروسز دیتے ہیں، اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، تو اس کے بدلے وہ یہاں سے جو پیسہ کماتے ہیں سارا وہ اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے ممالک کی جو کمپنیز ہیں ہمارے ملک میں آ کے کام کرتی ہیں اور اس کے جو پروفٹ ہے وہ اپنے ملک میں لے جاتی ہیں، تو وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کی جو ہوتی ہے اس ملک کی ریسپٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وصولیاں ہوتی ہیں اس ملک کی، اور ہمارا جو ہے وہ خرچہ ہوتی ہے یا ہماری ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو بھی بیلنس پیمنٹ میں شامل کرتے ہیں جو اس قسم کی کمپنیز آ کے کام کرتی ہیں۔ ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن ان فورن کنٹریز، جو ہمارے ملک کے لوگ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جو ہمارے ملک کے لوگ باہر کے ملک میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان کو وہ پے کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ملک کا، تو ہمارے ملک کی کیا ہوتی ہے، انویزیبل امپورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور ان کو پے کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری امپورٹس ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس سے کہ باہر سے آ کے کوئی جیسے عرب ممالک کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے ہمارے ملک میں پڑھتے ہیں، میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹس ہیں کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس قسم کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی ہم بیلنس آف پیمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ ایکسپینڈیچر آن ٹریٹمنٹ، اگر ہم باہر جا کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس ملک کی ایکسپورٹس ہیں اور ہماری امپورٹس ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ملک میں علاج کروا رہا ہے تو ہماری وہ ایکسپورٹس ہیں اور اس ملک کی امپورٹ ہے۔ اس طرح اگر ہم باہر سیر کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی یہی کیس ہوگا۔ اور ایکسپینڈیچر آن پولیٹیکل کلچر اینڈ ٹریڈ ڈیلیگیٹس، اگر خرچہ کیا جا رہا ہے سیاسی، سماجی یا تجارتی لحاظ سے، اگر ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری ٹریڈ کو اور فروغ دے سکیں، اگر ہمارے ڈیلیگیٹس ہم بھیج رہے ہیں، چائنا بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ جا کے وہاں پہ ہماری ٹریڈ کو پروموٹ کریں، تو ظاہر بات ہے وہاں پہ جو بھی وہ خرچہ کریں گے وہ سارا خرچہ جو ہے وہ ہماری انویزیبل امپورٹس ہوگا۔ ایکسپینڈیچر آن پولیٹیکل ایشوز، اگر ہم اپنی سیاسی معاملات کے اوپر اخراجات کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایمبیسیز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر ملک کی دوسرے ممالک کے اندر ایمبیسیز ہوتی ہیں، امریکہ نے ہمارے ملک کے اندر ایمبیسی بنائی ہوئی ہوگی، چائنا نے بنائی ہوگی، انڈیا نے بنائی ہوگی، تمام ممالک کی ہمارے ملک میں ایمبیسی ہیں، ان کی جو ایمبیسیز جہاں پہ وہ خرچہ وغیرہ کرتی ہیں تو وہ ہمارے ملک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی ملک میں آ کے ایمبیسی بنائی ہوئی ہے تو وہ ہماری امپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری انویزیبل امپورٹ ہے۔ انٹرسٹ آن فورن لونز، جو ہم نے باہر سے لون لیا ہوتا ہے، ہم نے لون لیا ہوا ہے اس پہ ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے ہمارا، وہ ہماری انویزیبل امپورٹ ہے، کیونکہ ہم پے کر رہے ہیں اپنا جو ہم نے قرضہ لیا تھا اس پہ انٹرسٹ یا سود پے کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے تو وہ ہماری انویزیبل ایکسپورٹس ہیں۔ فائنینشیل ایڈ اگر ہم کسی سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ہماری انویزیبل ایکسپورٹس میں شامل ہوگی کیونکہ ایڈ ہمیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فورن انویسٹمنٹ اور پروفٹ آن اٹ، اگر فورن میں جا کے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پہ، اگر کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی فیکٹری لگا رہا ہے، کوئی کارخانہ لگا رہا ہے، تو
اس پہ یہاں پہ آگے کہاں لگائے گا، لیکن جو پروفٹ ہوگا وہ باہر لے کے جائے گا، جس طرح کہ میں نے آپ کو فرسٹ پوائنٹ میں بتایا تھا بینکس والے آپشن میں. مین پاور، لاسٹ مین پاور ریمیٹنسز. مین پاور یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے کہ ہمارے ملک کے لوگ باہر جا کے کوئی کام کرتے ہیں، یہاں سے ہمارے کے لوگ اگر باہر جا کے کام کرتے ہیں اور جب وہ کام کرتے ہیں وہاں جو پیسہ کماتے ہیں، ہمارے ملک سے سعودی عرب جاتے ہیں لوگ، دبئی جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما کے پاکستان واپس بھیجتے ہیں. تو جو بھی لوگ ہمارے ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں اور پیسے واپس بھیجتے ہیں تو وہ ہماری ریمیٹنسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری بیلنس پیمنٹ میں شامل ہوتی ہیں. تو وہ پیسے ہم واپس بھیج رہے ہیں، اس لیے وہ ہماری انویزیبل ایکسپورٹس کہلاتی ہیں. تو یہ تمام کے تمام 10 پوائنٹس جو ہیں یہ سارے بیلنس آف پیمنٹ میں شامل ہیں. ان سب کو ہم بیلنس پیمنٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں، لیکن ان سب پوائنٹس کو، ان سب چیزوں کو ہم بیلنس آف ٹریڈ میں انکلوڈ نہیں کرتے. اس میں ہم صرف ویزیبل گڈس کی بات کرتے ہیں، اشیاء کی بات کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. کازز آف ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ. بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خسارے میں کیوں جاتا ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتایا بیلنس آف ٹریڈ والا جو کیس تھا اس میں بھی، کہ بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے لاسٹ میں وہ کیوں ہو رہا ہے. بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں. 7,000 اس کی ایکسپورٹس ہیں اور 10,000 اس کی امپورٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں گی اور امپورٹ زیادہ ہوں گی تو بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا. تو اس طرح بیلنس آف پیمنٹ کا بھی یہی کیس ہے کہ ڈکریز ان ایکسپورٹس، کہ جب بھی کسی ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو باہر چیزیں وہ بیچ رہا ہے وہ کم ہوں گی تو وہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کا وہ خسارے میں چلا جائے گا. اس طریقے سے اگر اس کی امپورٹ بڑھ جاتی ہیں، باہر سے زیادہ چیزیں خریدنے لگ جاتا ہے، تب بھی اس کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے خسارے میں چلا جائے گا. انکریز ان انویزیبل امپورٹس. اگر انویزیبل امپورٹس جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے ملک سے جا کے دوسرے ملک میں علاج کروانے لگ جائیں یا ایجوکیشن حاصل کرنے لگ جائیں یا سیر و تفریح کے لیے جانے لگ جائیں، تو یہ ہماری انویزیبل امپورٹس ہیں، کیونکہ باہر جا کے ہم لوگ پے کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو. تو یہ ہماری انویزیبل امپورٹس ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہی اس کے بدلے میں کوئی چیز، لیکن ہم پیسہ پے کر رہے ہیں ان ممالک کو. تو اس لیے وہ ہماری انویزیبل امپورٹس ہیں. اگر وہ بڑھ جاتی ہیں انویزیبل امپورٹس تو اس کا مطلب ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ ہے انفلیشن. انفلیشن کی وجہ سے بھی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر انفلیشن ہوتی ہے تو پرائسز بڑھ جاتی ہیں. اگر ہمارے ملک کی پرائسز بڑھیں گی تو اس سے ہمارے ملک کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ کم خریدیں گے، ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جب ایکسپورٹس کم ہوں گی تو بیلنس پیمنٹ خسارے میں چلا جائے گا. ماڈرن ٹیکنیکس آف پروڈکشن. جو ہماری ٹیکنیکس آف پروڈکشن اگر ہم اچھی یوز کرنے لگ جائیں گے، اچھی ٹیکنیکس یوز کریں گے، ہماری پروڈکشن بڑھے گی. پروڈکشن بڑھے گی تو پروڈکشن بڑھنے سے ہم زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. زیادہ ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ خسارے میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے ممالک کا جو ہے وہ خسارے میں جا سکتا ہے اس کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس 6 پوائنٹ ہے انفیوریبل ٹرمز آف ٹریڈ. اگر ٹرمز آف ٹریڈ انفیوریبل ہوتی ہیں، ٹرمز آف ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے نا اس کو ہم ٹرمز آف ٹریڈ کہتے ہیں. کہ اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کی امپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا جو ٹرمز آف ٹریڈ ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، وہ انفیوریبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی ملک کا ٹرمز آف ٹریڈ انفیوریبل ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور امپورٹ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا بیلنس آف پیمنٹ بھی ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. ٹریڈ ریسٹرکشنز. بعض اوقات ایک ملک یا دوسرے ممالک کے اوپر ٹریڈ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں، جیسا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر بہت ساری ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ ہم اس سے یہ چیز امپورٹ، فلاں ملک بھی اس سے یہ خرید نہیں سکتا، اس سے بہت سی چیزیں جو ایران ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اس کی ایکسپورٹس کے اوپر اس نے بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ٹریڈ ریسٹرکشن لگا کے وہ اس کی ایکسپورٹس کو کم کر رہا ہے اور اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس طرح سے خراب ہوں گی، کم ہوں گی تو اس کا بیلنس پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ڈیویلیویشن آف کرنسی. اگر ہم اپنی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری چیز جو ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے سستی ہو جاتی ہے. کرنسی کی ویلیو کم ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی ہے، اس کی ہماری پرائسز کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور دوسرے ممالک کے لیے ہماری چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جائیں گی اور وہ ہماری چیزیں زیادہ خریدنا شروع کر دے گا، جس سے ہماری ایکسپورٹس تو بڑھ جائیں گی لیکن دوسرے ممالک کی چیزیں ہمارے لیے مہنگی ہو جائیں گی. ہماری چیزیں دوسرے ممالک میں سستی ہو جائیں گی لیکن دوسرے ممالک کی چیزیں ہمارے لیے مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ اب ہمارے روپے کی قدر کم ہوگی، اب ہمیں ان کی چیزیں خریدنے کے لیے زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو جب ہماری امپورٹ کی پرائسز بڑھیں گی تو بیلنس آف پیمنٹ ہمارا جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. فورن لونز.
جو ہم نے باہر سے لون لیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات جو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اس انٹرسٹ پے کرنے کی وجہ سے ہمارا زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پھر ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اکنامک سلم، اگر معاشی بحران آ جاتے ہیں، معاشی بحران سے مراد یہ ہے جیسے کہ آج کل آپ کی اکانومی جو ہے وہ یہ وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن جیسے میں ڈپریشن کے حالات میں جو آپ کے ملک میں چیزوں کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں اور چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، پرائسز کم ہو جائیں گی، تو ظاہری سی بات ہے آپ کو جو ادائیگیاں ہو رہی ہیں، آپ کو جو وصولیاں ہو رہی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ تو جب آپ کو ایکسپورٹ سے پیسے کم حاصل ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا۔ تو اکنامک سلم یا معاشی بحران کی وجہ سے بھی آپ جو ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹرکچرل چینجز۔ اسٹرکچرل چینجز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کو کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس ملک میں اب اس چیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ اس ملک کے لوگوں کا وہ چیز پسند نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ اپنے ملک سے کوئی اسپورٹس گڈ، کوئی بیٹ یا اس طرح کوئی چیز بنا کے باہر ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن اب اس ملک میں اس کھیل کا ٹرینڈ نہیں رہا یا وہ انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا ہے یا ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، تو وہ اب آپ سے بیٹ وغیرہ وہ جو ہے وہ امپورٹ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا۔ مطلب کسی ملک میں رہنے والے لوگوں کا ٹیسٹ چینج ہو جانا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کازز ہیں، یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں یا خسارے میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے میتھڈز آف ریموونگ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ۔ کیا میتھڈز ہیں جن کی ہیلپ سے آپ بیلنس آف پیمنٹ یا توازن ادائیگی میں جو ڈیفیسٹ یا خسارہ ہوتا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے خسارہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ پڑھے تھے کہ جب آپ باہر چیزیں کم بیچتے ہیں تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا دیں، انکریز کریں ایکسپورٹس کو، تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے سرپلس میں یا بیلنس ہو سکتا ہے۔ ڈی ویلیوشن آف کرنسی، اگر کرنسی کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں نا آپ، تو اس سے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ویلیو، کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے، اس سے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ دوسرے ممالک کے لیے آپ کی چیزیں جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے، روپی اگر آپ کا ہے تو روپی کی ویلیو اگر کم ہوگی تو اب دوسرے ممالک کو آپ کی چیز خریدنے کے لیے کم پے کرنا پڑے گا، تو وہ زیادہ خریدیں گے اور آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی ویلیوشن آف کرنسی سے بھی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گا۔ ڈیکریز ان کوانٹٹی آف منی، جو آپ کے ملک میں جو کوانٹٹی آف منی ہے، مطلب زر کی جو مقدار گردش کر رہی ہے آپ کے ملک میں، اس کو بھی ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ۔ سینٹرل بینک جو ہے وہ اگر منی سپلائی کو یا زر کی مقدار کو اکانومی سے نکال لے کچھ کوانٹٹی کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوانٹٹی آف منی کم ہوتی ہے، میں نے آپ کو کوانٹٹی تھیوری آف منی پڑھایا تھا، اس میں ہم کہتے تھے کہ اگر کوانٹٹی آف منی ڈبل ہوتی ہے تو پرائسز بھی ڈبل ہو جاتی ہیں اور ویلیو آف منی ہاف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا، تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اگر کوانٹٹی آف منی کو ہم کم کر رہے ہیں تو پرائسز بھی کم ہو جائیں گی اور ویلیو آف منی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب پرائسز آپ کی کم ہوں گی تو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو کوانٹٹی آف منی کو کم کریں گے، پرائسز کم ہوں گی، ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ کنٹرول پاپولیشن، اگر آپ پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، آبادی کم ہوگی، آبادی کم ہوگی تو لوگ چیزیں کم خریدیں گے، کم لوگ ہوں گے کم چیزیں خریدیں گے، اور آپ کو باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کے اپنے ملک میں اتنے مسائل ہوں گے، آپ ان کو پورا کر سکیں گے، ان کی ڈیمانڈس کو۔ ایکسچینج کنٹرول کا جو ایک رول ہے اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ ایکسچینج کنٹرول میں آپ جو فورن ایکسچینج ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فورن ایکسچینج کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو جو ہے باؤنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ باہر سے کوئی چیز باہر بیچ رہے ہیں تو اس کے بدلے جو آپ کو پیسہ ملے گا، جو فورن ایکسچینج ملے گا، جو ڈالر یا دوسری کوئی بھی کرنسی ملے گی، اس کو آپ سینٹرل بینک میں جمع کرائیں، اور کیونکہ اپنے ملک میں تو آپ نے فورن ایکسچینج خرچ نہیں کرنا نا، تو آپ اس کو سینٹرل بینک میں جمع کرائیں اور وہ ہمارے سے جو ہے وہ آپ ملک کی کرنسی لیں،
اس کے بعد سینٹرل بینک جو ہے جب کسی نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے باہر سے کچھ، تو سینٹرل بینک کہتا ہے کہ وہ آپ ہم سے جو ہے فورن ایکسچینج لیں، دوسری کرنسی لیں اور پھر چیزیں جو ہے باہر سے امپورٹ کریں. اس طریقے سے سینٹرل بینک جو ایکسچینج فورن ایکسچینج ہے اس کو مینیج کرتا ہے، خود دیتا ہے اور خود ان سے لے بھی لیتا ہے. اس طریقے سے کنٹرول کرتا ہے وہ فورن ایکسچینج کو. اور اس طریقے سے بھی آپ بیلنس آف پیمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ نہیں بڑھتی کیونکہ انہوں نے امپورٹرز نے فورن ایکسچینج سینٹرل بینک سے لے کے ہی امپورٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ہی طور پہ کام کرتا ہے اور جن ممالک کے بیلنس آف پیمنٹ جو ہیں وہ ڈیفیسٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان کو ایڈ دیتا ہے، ان کو فنڈز دیتا ہے تاکہ وہ اپنا بیلنس آف پیمنٹ کو جو ہے وہ امپروو کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ میتھڈس تھے جن کی مدد سے آپ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کے جو خسارے کو وہ ختم کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ہمیں چیپٹر پڑھا ہے ٹریڈ والا، انٹرنیشنل ٹریڈ والا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے میں نے بیچ میں آپ کو ایک ٹاپک جو ہے وہ چھڑوایا اس میں، جو کہ ہے تھیریز ہیں اس کے انٹرنیشنل ٹریڈ کی. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کی جو تھیریز ہیں وہ کبھی بھی لانگ کوسچن میں نہیں آتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو شارٹ کوسچن میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن اس کے یاد کرنے ہیں. مطلب یہ چیپٹر ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آپ نے اس پورے چیپٹر کے یاد کرنے ہیں، لیکن لانگ میں آپ نے وہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو لیکچر سینڈ کیے ہیں، صرف وہی آپ نے اس میں یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ سارے کوسچن جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، تو ان کی آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے.